میرے طبیب آؤ، اے رب کے حبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا۔ آقا 2 لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا، دل آئے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس سے بدکار نہیں ہوتا۔ سامان بالفرض کچھ ہاتھ میں ہے، گر جائے تو یہ تو حاجی اگر اٹھانے رہے گا تو کچلا نہیں جائے گا۔ دوران رمی جمرات کے پل پر جب ہے اس وقت تو وہاں ہدایات بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، چاہے چپل گر جائے چاہے کوئی بھی چیز گر جائے تو اس کو اٹھانے کے لیے نہ جھکے، کیونکہ ریلا آ رہا ہوتا ہے۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، جان سے بڑھ کے وہ نہیں ہے، اور آگے بڑھ جائے۔ اگر 7 کنکریوں کی رمی کرنی ہے، 5 کنکریاں ہماری بکیا اس کے ہاتھ سے گر گئی اور جھک سکتا نہیں، جان کا خطرہ ہے، اب کیا کریں؟ اصل میں وہاں تو جیسے یہ ہے کہ وہیں سے اگر تھوڑا سا آگے نکل کے جب وہ پیچھے ہو جائے دیوار کی طرف، جو پلر وغیرہ ہیں ان کے پل کے بنے ہوئے، تو وہاں کی طرف اگر آ جائے گا تو آسانی سے اٹھا سکتا ہے، اٹھا کے دوبارہ جا کے پھر قریب جا کے مار دے۔ اصل میں جو رمی کا ایریا ہے نا، وہاں ریلا نہیں آ رہا ہوتا، وہاں تو سارے حاجی رک کے رمی کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل معاملہ ہے رمی کے لیے جانے کا یا وہاں سے واپسی کا، اس وقت سب چل رہے ہوتے ہیں، اس وقت کوئی چیز گرے تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ مطلب 2 قسطوں میں بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر 5 ابھی تو پھر بعد میں سے وہ اٹھا لیں۔ ترتیب جو ہے یعنی زیادہ تاخیر کرنا، ایک کنکر کے بعد دوسری کنکر پھینکنے میں زیادہ تاخیر کرنا، یہ خلاف سنت ہے۔ لیکن اگر ایسا عذر ہے کہ کنکری گر گئی، اس کو کنکری اٹھانی ہے اور واپس آ کر مارنی ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ کسی نے ماری ہی اگر 4 کنکریاں تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ 4 کنکریاں اگر ماری تو بار اس کا واجب تو پورا ہو گیا، اور 3 کنکریاں جو اس نے نہیں ماری تو اب ان کی قضا تو اس کے ذمہ ہے کہ یہ اگلے دن جو ہے جب کنکریاں مارے تو اس وقت جو ہے وہ 3 زائد مار دے، اس کی قضا کر لے۔ لیکن ہر کنکری چھوڑنے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر اسے دینا پڑے گا۔ صدقہ فطر دے دے گا تو پھر قضا ساقط ہو جائے گی؟ قضا تو ساقط نہیں ہوگی، یعنی کنکریاں بھی مارنی ہوں گی اس کو اور صدقہ جو ہے وہ بھی دینا ہوگا، یعنی دونوں کام اسے کرنے ہیں۔ ایک اور بات بڑی پیاری امیر سنت نے رفیق الحرمین میں تحریر فرمائی ہے کہ جب کچھ رفاقا مل کر رمی کرنا چاہیں تو پہلے ہی سے واپس ملنے کی کوئی قریبی جگہ مقرر کر کے اس کی نشانی یاد رکھیں، ورنہ بچھڑ جانے کی صورت میں بے حد پریشانی ہوگی۔ امیر سنت مزید لکھتے ہیں کہ میں نے ایسے بوڑھے حاجیوں اور حجانوں کو بچھڑتے دیکھا ہے کہ بیچاروں کو اپنے معلم تک کا نام معلوم نہیں ہوتا، اور پھر وہ آزمائش ہوتی ہے کہ لمان والا فیس۔ تو یہ بڑی پیاری ہدایت ہے امیر سنت کی۔ بچھڑ گئے، اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ مثلاً ہم بیچارے ہوئے نہیں عمل کر سکے اس ہدایت پر امیر علیہ سنت کی، اور بچھڑ جائیں تو پھر اپنے جو رفیق ہیں جو ان کو کیسے تلاش کریں، اس کی کیا صورت ہونی چاہیے؟ کیا صورت؟ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ جیسے سب سے اچھی احتیاط تو امیر اہل سنت نے بتائی، اب انہوں نے
جانے کے راستے الگ کر دیے ہیں اور واپسی کا راستہ الگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس راستے سے آپ جا رہے ہیں اسی راستے سے واپس آئیں گے تو نشانی وہی مقرر کرنی ہوگی جو واپسی کے راستے پر ہو. ایک بات تو اس بات کا احتیاط کی جائے. دوسری یہ کہ ہر حاجی کے پاس معلم کا دیا گیا کارڈ جس پر معلم کا ایڈریس، اس کا پلر نمبر اور خیمہ نمبر ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے. حجاج کرام اگر 4-5 ہیں سب کے پاس اپنا اپنا کارڈ ہو. اور گھبرائے نہ. اصل میں حاجی جو گھبرا جاتا ہے اس کے بعد اس کے لیے اور مشکل ہو جاتا ہے تلاش کرنا. اگر بالفرض کوئی دور ہو گئے ہیں تو خصوصاً جو پاک و ہند کے حاجی ہیں ان کے لیے وہاں آسانی کے لیے پیلے رنگ کے بڑے بڑے غبارے چھوڑے جاتے ہیں، اوپر غبارے لٹک رہے ہوتے ہیں. یعنی یلو جو رنگ ہے، پیلا رنگ جو ہے وہ جنوب ایشیا کے حاجیوں کے لیے ہے. سب سے پہلے تو آپ اس پیلے رنگ کے قریب پہنچ جائیں. وہاں جانے کے بعد انہوں نے جگہ جگہ پر وہ خادمین حج کھڑے ہوتے ہیں جو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا خیمہ کہاں پر ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اب تو موبائل فون اردو میں بھی رہنمائی کریں گے. بالکل اردو میں رہنمائی کریں گے. اور اگر کوئی عربی بھی مل جاتا ہے تو بجائے اس سے کوئی اور گفتگو کرنے کہ آپ اس کو اپنا کارڈ دکھا دیں تو وہ اب آپ کا کارڈ دیکھ کر آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو کس طرف سے جانا ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ جو اسلامی بھائی حاجی اور حجاج افورڈ کر سکتے ہیں، مطلب اس بات کو خرید سکتے ہیں، تو وہ اپنے اگر پاکستان سے جاتے ہوئے موبائل فون ساتھ لے جائیں. اور کم از کم حاجی صاحب نے پچھلے سلسلے میں بڑی اچھی رہنمائی فرمائی کہ طواف کے دوران بے شک موبائل ساتھ نہ ہو، لیکن ان مواقع پر اگر والدین ساتھ ہیں، گھر والے ساتھ ہیں، تو اگر ایک ایک موبائل فون اور سم ہو تو اس سے بھی رابطہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں تو ملاقات بہت آسانی سے ہو جاتی ہے. تو وہاں یہی وہی احتیاط کہ میوزیکل ٹیون، بالکل میوزیکل ٹیون نہ ہو. یہ تو موسیقی والی آواز موبائل فون میں، یہ تو حج کے علاوہ بھی ایسا ہر وقت احتیاط ہے. پچھلے سلسلے میں اس پر کافی ہم نے مطلب کہ آپس میں گفتگو کی تھی. مگر ان بچھڑنے والوں میں زیادہ تر تعداد اور تکلیف میں آنے والوں میں زیادہ تر تعداد ہو سکتا ہے کہ حجانوں کی ہوتی ہو. نہ ہی کئی لوگ نہیں لے جاتے، خود ہی جا کر کنکریاں مار دیں، حجانے خیمے میں بیٹھی رہے. تو ایسا کرتے ہیں تو یہ ایسا کرنا کیسا؟ اصل میں رمی کرنا تو واجب ہے، اسلامی بہنوں پر بھی، اسلامی بہنوں پر بھی، اسلامی بھائیوں پر بھی، اور خود ہی رمی کرنا واجب ہے. البتہ یہ جو ہے کہ کسی دوسرے کو کہہ دیا جائے تو اس کی شرعی اعتبار سے صورتیں ہیں کہ کوئی آدمی دوسرے کو اپنا نائب، اپنا وکیل بنا دے کہ وہ اس کی طرف سے رمی کر دے. لیکن اس کی صورت یہ ہے کہ یہ آدمی خود رمی کر ہی نہیں سکتا. جیسے اتنا زیادہ بیمار ہو گیا یا اپاہج ہے کہ یہ جا نہیں سکتا، نہ یہ خود چل کے جا سکتا ہے اور نہ یہ سواری پر جا سکتا ہے. انتہائی صورت ہے یہ انتہائی صورت ہے. تو اگر ایسی صورت ہے تو پھر دوسرے کو نائب اور وکیل بنانا درست ہے. لیکن ایسا آدمی کہ جو ہے وہ کہ ویسے تو جو ہے وہ ہر طرف گھومتا پھرتا رہے اور نیند چڑھی ہوئی ہے، ہاں نیند واضح بات ہے کہ رش میں ادھر نہیں، رش میں ادھر نہیں، رش تو ہونا ہی ہونا ہے. تو رش تو ادھر ہو ہی نہیں سکتا ورنہ سب پہ معاف ہو جائے. تو یہ عذر نہیں ہے. اور رش سے زیادہ ہوتا ہے. یہ ادھر ظاہر ہے کہ وہ تو ہے ہی حج اور لاکھوں مسلمان جمع ہو. حج نام ہی اس چیز کا ہے. اور اسی طرح جو ہے صرف عورت ہونا تو یہ بھی کوئی رمی کی معافی کے لیے جو ہے وہ عذر نہیں ہے. عورت بھی خود ہی جا کے جو وقت بیان دیے تھے کہ اس کا خیال رکھ لیں نا، یعنی جو اوقات ایسے کہ رش جس میں کم ہوتی ہے، اوقات جو آپ نے بیان، اور وہ مغرب کے بعد کی صورت جو آپ نے بتائی کہ رات میں رمی کرنا مکروہ ہے. لیکن رفیق الحرمین میں یہ در مختار اور رد المختار کے حوالے سے کہ 10ویں کی رمی طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک سنت ہے، زوال سے لے کر غروب آفتاب تک مباح یعنی جائز ہے، اور غروب آفتاب سے صبح صادق تک مکروہ ہے. اگر کسی عذر کے سبب ہو، مثلا چرواہے نے رات میں رمی کی تو کراہت نہیں. یہ الحمدللہ ہے اس میں. پر رفیق الحرمین اپنے ساتھ رکھے نا، یہ حاجی اور حجاج ہے. اور مدنی چینل کا یہ سلسلہ دیکھتے رہیں، بلکہ مدنی چینل پر انشاءاللہ یہ جتنے بھی سلسلے آتے ہیں اگر حاجی اور حجاج اور ہمارے اسلامی بہنیں دیکھتے رہیں تو خود بخود ان میں علم دین سیکھنے کا ذوق و شوق پیدا ہوتا رہے گا. اور ہمارے ان سلسلوں سے کم از کم یہ ضرور اندازہ کر لیجئے کہ ایک حج ہی کی بات نہیں ہے. یہ تو حج کے چلے یہ چند ایام ہے جس میں ہے نماز تو روزانہ 5 وقت پڑھنی ہے. تو نماز تو ایک ایسا فرض ہے کہ روزانہ 5 وقت اس کو ادا کرنا ہے. اس کے متعلق بھی تو کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. علم دین سیکھنے کا جو ایک فقدان ہے نا ہمارے اس وقت معاشرے میں، اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرما دے کہ علم دین سیکھنے کی ایک ایسی تڑپ اور حرص پیدا ہو جائے کہ عبادات وغیرہ سے متعلق جو معلومات حاصل کرنی ہے، جو فرض ہے اس کا علم سیکھنا فرض ہے، جو واجب ہے اس کا علم سیکھنا واجب ہے، جو سنت ہے اس کا علم سیکھنا سنت ہے. پھر اس کے لیے جس طرح کی کوششیں کرنی چاہیے
تو اس کے لیے انشاءاللہ مدنی چینل بھی ایک اس طرح ہمیں ایک ملا ہے اللہ کی رحمت سے بے شک کہ مدنی چینل پر بھی آپ اگر مستقل یہ تمام سلسلے فیضان قرآن ہے، فیضان اولیاء ہے، فیضان صحابہ ہے، الحمدللہ اس کے علاوہ اور جنت میں لے جانے والے اعمال، اور پھر وہ کمسن مبلغ کا جو سلسلہ ہے، یہ مدنی منوں کے اندر